बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया और मेरी तरफ से तमाम देखने वाले बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरा बेटा आप सब लोग ठीक होंगे और घर पर बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। और आज मेरा बेटा हम चैप्टर देखेंगे ज़रा फ़ोन कर लूँ। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने इसके मुश्किल अल्फाज के मानी आपके लिए तहरीर की है। मैं पढ़ भी देती हूँ। मकबूल जिसे मकबूलियत मिली हो, पसंद किया गया, साहिब फ़राश होना, बीमार होना, बिस्तर पर होना, राहो रस्म, जान पहचान, ताल्लुक़, वास्ता, आर्ज़ा, मर्ज़, खानसामा, बावर्ची, हयात ताज़ा, नई ज़िंदगी, दुरुस्ती से, सख्ती से, दवा दारू, इलाज मुआवजा, मर्चेंट, ताजर या कारोबार करने वाला, नासाज, ख़राब, निगारशात, अदबी तहरीरें, अदीब, नज़्म नसर का माहिर। उसके बाद आवाज़ बुलंद, बुलंद आवाज़ से, भड़क कर, गज़बनाक होकर, पट्टी से लग कर बैठना, पलंग के पास बैठना, दरेग, रंज, अफसोस, डिनर सेट, खाना खाने के बर्तनों का सेट, मिजाज पुरसी करना, अयादत करना, नाकाबिल तलाफ़ी जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो। उसके बाद तशख़ीस, मर्ज़ की पहचान या शनाख्त, ताज़ियत, मरने वाले के रिश्तेदार से इजहार हमदर्दी, चांदनियाँ, सफ़ेद चादर या दरी जो फ़र्श वगैरह के ऊपर बिछाते हैं। उसके बाद हयात ताज़ा, नई ज़िंदगी, दम लेने को, सांस लेने को, गाड़ी छिनना, गहरी दोस्ती होना, अलैक सलैक, सलाम दुआ, इखलाक़ करीमाना, शफ़क़त लिए हुए, पुरशफ़क़त सलूक, वहशत, दीवानगी या जुनून। ये तो थे मेरा बेटा इसके मानी। कोई भी सबक शुरू करने से पहले हमें उनके अल्फाज के मानी को बहुत अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। एक तो वो हमारे जब हम सलीस उर्दू करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। फिर हमारे लिए जुमले बनाने में आसानी होती है। हमें इसके अलावा जब पेपर में 40% बुक में से पूछा जाता है और उसके लिए भी हमें बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए अल्फाज मानी हमें हर हालत में बहुत अच्छे तरीके से इनको समझना चाहिए और ज़हनशीन करना चाहिए। आइए सबक की तरफ चलते हैं। ज़रा फ़ोन कर लूँ। जब तक आपके घर में टेलीफोन ना हो, आप कभी अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आप अवामुन्नास, आम लोगों में, बिलखसूस ख़ास तौर पर अपने मोहल्ले वालों में कितने मकबूल हैं। हमें भी इसका पता उस वक्त चला जब पिछले दिनों बीमार होकर साहिब फ़राश हुए। शेख नबी बख्श ताजर हमारे मोहल्लादार हैं, उनसे अलैक सलैक है। गाड़ी छीनने वाली कोई बात नहीं। हमें उनके हुस्ने इखलाक का भी अंदाज़ा ना था। हमारे बीमार होने के बाद सबसे पहले वही तशरीफ़ लाए, हमारी पट्टी से लग कर बैठ गए, ताज़ियत करने वालों का मुंह बनाया और पूछा क्या शिकायत है। हमने कहा आपसे हमें कोई शिकायत नहीं, वल्लाह नहीं। फरमाने लगे तो आपकी बीमारी का पूछ रहा हूँ। मैं तो आपकी बीमारी का पूछ रहा हूँ। तब हमने बताया मामूली खांसी है, बुखार है। बोले इसको मामूली ना जानिएगा, मेरे बीवी के भांजे को यही आर्ज़ा यानी कि मेरी बीवी के भांजे को यही आर्ज़ा था, आप ही की उम्र का रहा होगा, हक़्क़े मग़फ़रत करे। अजब आज़ाद मर्द था। मर गया? हमने बुखलाकर पूछा। फरमाया हमारे लिए तो मर ही गया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कनाडा चला गया। वहाँ सुना है शादी कर ली। हमें तो अब ख़त भी नहीं लिखता। हमने हयात ताज़ा पाकर इत्मीनान का सांस लिया। कुछ रश उनकी बीवी के भांजे की किस्मत पर भी आया, लेकिन हमने उन बुज़ुर्ग से कहा कि आपने नाहक मिजाज पुरसी के लिए आने की ज़हमत फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तहरीर इब्न इंशा की है, ज़रा फ़ोन कर लूँ। वो कहते हैं हमें इससे पहले इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि हम अपने मोहल्ले में कितने मकबूल हैं। जब तक कहते हैं आपके घर में टेलीफोन ना हो, आप कभी अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि आप अपने मोहल्ले में बिलखसूस आम लोगों में कितने मकबूल हैं। हमें भी इसका पता उस वक़्त चला जब हम पिछले दिनों बीमार हुए
تو شیخ نبی بخش جو تاجر ہے وہ ہمارے محلے میں ہی رہتے ہیں، ان سے ہماری سلام دعا ہے، گاڑی چھننے والی کوئی بات نہیں، ہمیں ان کے حسن اخلاق کا بھی اندازہ نہ تھا۔ جب ہم بیمار ہوئے تو سب سے پہلے وہی ہماری عیادت کے لیے تشریف لائے، ہماری پٹی سے لگ کر بیٹھ گئے، تعزیت کرنے والوں کا منہ بنایا اور پوچھا کیا شکایت ہے؟ ہم نے انہیں بتایا کہ واللہ کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہم نے کہا، فرمانے لگے میں آپ کی بیماری کا پوچھ رہا ہوں۔ تب ہم نے بتایا کہ معمولی سی کھانسی اور بخار ہے۔ وہ فرمانے لگے اس کو معمولی نہ جانیے گا، میرے بیوی کے بھانجے کو بھی یہی عارضہ تھا، آپ ہی کی عمر کا رہا ہوگا۔ تو ہم ایک دم سے ان کے اس طرح کہنے سے گھبرا گئے، ہم سمجھے شاید وہ مر گیا۔ تو فرمانے لگے ہمارے لیے تو مر ہی گیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کینیڈا چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے شادی کر لی۔ کہتے ہیں ہم نے حیات تازہ پا کر اطمینان کا سانس لیا، کچھ رشک ان کی بیوی کے بھانجے کی قسمت پر بھی آیا۔ حالانکہ بہرحال ہم نے ان بزرگ سے کہا آپ نے ناحق مزاج پرسی کے لیے آنے کی زحمت فرمائی، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ آگے دیکھتے ہیں، اٹھتے اٹھتے اتفاق سے ان کی نظر ہمارے فون پر پڑ گئی۔ جب وہ اٹھنے لگے تو اتفاق سے ان کی نظر ہمارے فون پر پڑ گئی۔ بولے اپنی دکان پر فون کر لوں؟ انہوں نے ہم سے اجازت طلب کی کہ کیا میں اپنی دکان پر فون کر لوں؟ جو شخص اتنی محبت سے حال پوچھنے آئے اس سے کیا دریغ ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا شوق سے کیجیے۔ اب جب انہوں نے ہم سے اس چیز کی اجازت مانگی کہ میں اپنی دکان پر فون کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے بھی کہا کر لیجئے۔ وہ گئے ہی ہوں گے کہ ریٹائرڈ تھانے دار میر باقر علی سندھیلوی لٹھیا ٹیکتے آئے۔ بولے سنا ہے آپ کے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے؟ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ ہمارے دشمنوں کی تو نہیں، ہمیں ضرور کھانسی بخار ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کی تو طبیعت خراب نہیں ہے لیکن ہمیں ضرور کھانسی اور بخار ہے۔ ہم نے وضاحت کی، ہم نے انہیں بتایا، نہایت شفقت سے پیار سے ہماری نبض ٹٹولتے ہوئے بولے کچھ دوا دارو کرو، احتیاط رکھو، تم جیسا ادیب اور انشا پرداز کم از کم ہمارے میں تو اور کوئی نہ ہوگا، کوئی حرج مرج ہو گیا تو ادب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ وہ کہنے لگے آپ اپنا بہت خیال رکھیں، آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو ادب کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کچھ کہا، ہم اپنی وحشت میں کچھ اور سمجھے، چنانچہ بآواز بلند اس پر ہمارے ایک دوست نے جو ہمارے پاس بیٹھے تھے ہمیں جھنجھوڑا اور میر صاحب سے معذرت کی کہ معاف کیجیے گا، یہ شخص یوں ہی بہکی بہکی باتیں کیا کرتا ہے، آپ کی مزاج پرسی کا شکریہ۔ اس پر انہوں نے فرمایا مزاج پرسی تو میرا بحیثیت مسلمان اور ہم محلہ ہونے کے عین فرض ہے، اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں۔ پھر اٹھتے اٹھتے بولے میرا لڑکا نالائق صبح سے بھٹے پر گیا ہوا ہے، یہاں میں اینٹوں کے ٹرک کا انتظار کر رہا ہوں، اجازت ہو تو اسے فون کر لوں؟ انہوں نے بھی اجازت طلب کی تو ہم نے کہا آپ فون کر لیجئے، آپ ہی کا فون ہے۔ اس کے بعد پروفیسر کے بخش کے آنے کی اطلاع ہوئی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ پروفیسر کے بخش جن کا نام کریم بخش ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ پروفیسر کریم بخش پروفیسر بننے سے پہلے ایک عزیز کے ہاں خان سامہ تھے، ان کے راہ و رسم ہم سے انہی دنوں سے ہیں۔ آئے، بیٹھے، ہمارا حال پوچھا، پھر ہمارے ڈاکٹر کا نام پتہ دریافت کیا، اس کے بعد تشخیص کی اور کہا تمہارے جسم میں شکر کی کمی ہے اور گلا خراب ہے۔ اپنے مجربات میں سے بھی ایک چیز بھیجنے کا وعدہ کیا جو مینڈک کی چربی، گندھک اور لال بیگ کے انڈوں سے بنتی ہے اور الو کے مغز کے ساتھ نہار منہ کھانی پڑتی ہے۔ یہ بھی اٹھتے ہوئے ٹیلی فون پر ایک جگہ آرڈر دے گئے۔ ہم تو لوگوں کے اخلاق کریمانہ کے ممنون ہوتے رہ گئے۔ ہمارے بھائی نے ہمارے نانا کرتے ہوئے بھی کمرے میں نوٹس لگا دیا کہ جو صاحبان مزاج پرسی کو آئیں وہ فون کو ہاتھ نہ لگائیں اور جو فون کرنے آئیں وہ مزاج نہ دریافت کریں۔ ایک مرچنٹ تاجر کا نمبر کچھ ایسا ہے کہ اس کے اور ہمارے نمبر میں فقط صرف ایک عدد کا فرق ہے۔ ہمیں اکثر فرمائشیں اس قسم کی آتی ہیں 15 سیر لڈو بھیج دیجئے، ایک ٹوکرا بالو شاہیوں کا بھی اصلی گھی کا، پہلے کی طرح چربی میں تل کر نہ بھیج دیجئے گا۔ ایک بار ان حلوہ مرچنٹ صاحب سے ہماری ملاقات بھی،
انہوں نے بتایا کہ اکثر مشاعروں کے لیے غزلوں کی فرمائش بھی ان سے کی جاتی ہے، اور اس سالے والے تو ہمیشہ ہمارے سر رہتے ہیں کہ آپ کی نگارشات کا انتظار ہے، سال نامہ نکل رہا ہے، جلدی کیجیے۔ بعض لوگ صبر والے ہوتے ہیں، ہمیں سوری رانگ نمبر کہنے کی مہلت مل جاتی ہے، لیکن بعضوں کو جلدی بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب کا کل فون آیا، کہنے لگے لکھیے۔ ہم نے عرض کیا معاف فرمائیے۔ بات کاٹ کر بولے باتوں کا وقت نہیں، لکھتے جائیے۔ 12 ڈنر سیٹ اچھے ہوں، پہلے کی طرح پھٹیچر نہ ہوں۔ ہم نے پھر کھنگار کر کہا اجی سنیے تو، درستی سے بولے 4 چاندنیاں بھی ڈال دیجئے، صاف ہوں، سالن گری نہیں چاہیے، ہمارا پیسہ حلال کا پیسہ ہے۔ ہم نے پھر کچھ کہنا چاہا، لیکن ادھر سے حکم ہوا کہ پہلے ان کی فرمائش نوٹ کی جائے پھر بات کی جائے۔ 18 ڈونگے، 72 پلیٹیں، 5 لالٹینیں، 150 چمچے، 10 جگ، ہم سب لکھتے گئے۔ جب وہ ذرا دم لینے کو رکے تو ہم نے کہا قبلہ ہم فقیر آدمی ہیں، اتنی ساری چیزیں کہاں سے لائیں گے؟ ادھر سے سوال ہوا آپ حاجی چراغ دین اینڈ سنس نہیں کیا؟ ہم نے کہا جی نہیں، کاش ہوتے۔ بھڑک کر بولے آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ اچھے آدمی ہیں آپ۔ امید ہے میرا بیٹا آپ کو ابن انشا کی یہ تحریر اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ میں نے اس کے الفاظ کے معنی بورڈ پہ بھی تحریر کیے اور آپ کے لیے پڑھ بھی دیے تھے۔ آئیے اب ہم اس کے مشقی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوالات کے مختصر جواب دیں، میں نے آپ کے لیے لکھ دیا۔ مصنف کو کہتے ہیں کب پتہ چلا کہ وہ محلے میں بہت مقبول ہے؟ آئیں اب ہم اس کے مختصر جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سوالات کے مختصر مندرجہ سوالات کے جواب دیں۔ کہتے ہیں مصنف کو کب پتہ چلا کہ وہ محلے میں بہت مقبول ہے؟ کہتے ہیں جب تک آپ کے گھر میں ٹیلی فون نہ ہو تو آپ کبھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ عوام الناس بالخصوص اپنے محلے والوں میں کتنے مقبول ہیں۔ مصنف کو بھی ٹیلی فون کی وجہ سے پتہ چلا کہ وہ بہت مقبول ہیں۔ شیخ نبی بخش کہاں فون کرنا چاہتے تھے؟ کیا مصنف نے انہیں روکا؟ شیخ نبی بخش اپنی دکان پر فون کرنا چاہتے تھے اور مصنف نے انہیں منع بھی نہیں کیا۔ میر باقر کے مطابق ادب کو کس طرح ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے؟ سوال دوبارہ پڑھتی ہوں۔ میر باقر کے مطابق ادب کو کس طرح ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے؟ جواب ہے میر باقر کے مطابق مصنف کے گزر جانے سے ادب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پروفیسر کریم بخش کا پیشہ کیا تھا؟ پروفیسر کریم بخش پروفیسر بننے سے پہلے خانسامہ تھے۔ پروفیسر کریم بخش کے مطابق مصنف کو کیا بیماری تھی اور انہوں نے کیا علاج تجویز کیا؟ پروفیسر کریم بخش نے کہا کہ تمہارے جسم میں شکر کی کمی ہے اور گلا خراب ہے۔ اپنے مجربات میں سے بھی ایک چیز بھیجنے کا وعدہ کیا جو مینڈک کی چربی، گندک اور لال بیگ کے انڈوں سے بنتی ہے اور الو کے مغز کے ساتھ نہار منہ کھانی پڑتی ہے۔ امید ہے میرا بیٹا آپ کو سوالات کے مختصر جواب اچھے طریقے سے سمجھ میں آگے ہوں گے۔ آئیے ان کے جملے دیکھ لیتے ہیں۔ آگے بھی میں نے اس سے پہلے جتنے اسباق یا نظم آپ کو پڑھائیں، آپ کو بارہا کہا کہ جملے ہم اپنے پاس سے بھی بنا سکتے ہیں، جو ضروری نہیں جو میں بنواؤں آپ وہی بنائیں، لیکن جملے لکھتے وقت آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جملہ آپ بہت اچھا بنائیں۔ سیاح، ہر سال ہزاروں سیاح سیر کرنے آتے ہیں، ہر سال ہزاروں سیاح مری کی سیر کو آتے ہیں، مری کی سیر کرنے آتے ہیں۔ تاریخی، لاہور میں بہت سی تاریخی عمارات موجود ہیں۔ عبرت، دنیا عبرت کی جگہ ہے۔ گرد و غبار، گھوڑے دوڑے تو گرد و غبار کے بادل اڑنے لگے۔ کامیابی، محنت کامیابی کی کنجی ہے، کنجی کسے کہتے ہیں؟ چابی کو۔
कहते हैं दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। अब आपके सामने आपने बताना है दुरुस्त जवाब क्या है। शेख नबी बख्श हैं, हकीम ताजर, खानसामा ठेकेदार ताजर। शेख नबी बख्श की बीवी का भांजा सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया कनाडा, अमेरिका, दुबई, कराची। तो कनाडा हमने पढ़ा था। मीर बाकिर अली हैं, रिटायर्ड सूबेदार, रिटायर्ड थानेदार, रिटायर्ड चौकीदार, रिटायर्ड प्रोफेसर। तो दुरुस्त जवाब है रिटायर्ड थानेदार। मीर बाकिर के बकौल मुसन्निफ़ की वफ़ात से नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा शायरी को, मोहल्ले को, अदब को, क्रिकेट को तो अदब को। प्रोफेसर करीम के मुताबिक मुसन्निफ़ के जिस्म में है शक्कर की ज़्यादती, कमी, मिठास की किल्लत। तो दुरुस्त जवाब है कमी। सबक के मतन के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। पहला है, हमें अक्सर फरमाइशें इस किस्म की आती हैं कि 15 सेर डैश भेज दें, 15 सेर लड्डू भेज दें। एक मर्चेंट का नंबर कुछ ऐसा है कि इसके और हमारे नंबर में फ़र्क डैश अदद का फ़र्क है, एक अदद का। हलवा मर्चेंट साहब ने बताया कि अक्सर मुशायरों के लिए गज़लों की फरमाइश इनसे की जाती है। खाली जगह पर आएगा मुशायरों और गज़लों। बाज़ पहले मुशायरों हैं और फिर गज़लों हैं। बाज़ लोग सब्र वाले होते हैं, हमें सॉरी डैश कहने की मोहलत मिल जाती है, रॉन्ग नंबर। दुरुस्ती से बोले 4 डैश भी डाल दीजिए चांदनियाँ। जी कहते हैं आपने सबक ज़रा फ़ोन कर लूँ पढ़ा, साथियों के साथ मुसन्निफ़ के असल मुद्दा को समझने के लिए गुफ्तगू करें, अपनी राय दें और फिर हम जमातों से पूछें कि उनके ख़्याल में मुसन्निफ़ का असल मुद्दा क्या है। हमने ये सबक पढ़ा है, मेरे ख़्याल में लोग मुसन्निफ़ के घर फ़ोन करने के लिए आते थे और मिजाज पुरसी के बहाने आते थे। लोग दूसरों की मजबूरी से हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। जी मुज़क्कर मुअन्नस हमें दिए गए हैं, हमने इलादा करने हैं। लफ्ज़ हैं शहर, हवा, मरकज़, मुसीबत, आर्जी, राय, कतरा और हाथ। तो हम सबसे पहले इनमें से मुज़क्कर की लिस्ट देख लेते हैं। शहर मुज़क्कर, मरकज़, कतरा और हाथ ये आपके मुज़क्कर हैं और आर्जी भी मुज़क्कर है। फिर मुअन्नस देख लेते हैं, हवा, मुसीबत और राय ये आपके मुअन्नस हैं। अब आपको एक कहते हैं दी गई इबारत में ख़त कशीदा अल्फाज के मुतल्लिक़ बताएं कि वो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस और नीचे मुतलका खाने में दर्ज करें। पहले इबारत पढ़ लेते हैं, फिर पहले मुज़क्कर देख लेंगे और फिर मुअन्नस। दुनिया की हर कौम के लोग, आप देख रहे हैं दुनिया के ऊपर लाइन लगाई गई है, आप देख रहे हैं दुनिया के ऊपर लाइन लगाई गई है, कौम इसी तरह देखते जाएं। दुनिया की हर कौम के लोग अपने वतन की हिफाजत को अपना फ़र्ज़ समझते हैं। हमारे अवाम और मुसल्लह अफवाज भी अपने वतन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए नहायत बहादुरी से दिन रात मुस्तैद रहते हैं। अगरचे दुश्मन के मुकाबले में हमारी मुसल्लह अफवाज की तादाद कम है, मगर उनका हौसला बेमिसाल है। पहले मुज़क्कर देख लेते हैं। इनमें वतन, अवाम, दिन, दुश्मन, फ़र्ज़, हौसला। मुअन्नस दुनिया, कौम, हिफाजत, सलामती, बहादुरी, रात और तादाद। जी आगे देख लेते हैं। अभी जैसे अगला है हमारा दरख्वास्त लिखना। जी अगला है दरख्वास्त लिखना। दरख्वास्त का मतलब है इल्तिजा करना, इसे अर्ज़ी भी कहा जाता है। दरख्वास्त किसी ख़ास मकसद के लिए लिखी जाती है। दरख्वास्त लिखने के चंद असूल दर्ज झेल हैं। सबसे पहले दरख्वास्त का उन्वान लिखा जाता है। उन्वान के बाद पहली सतर में जिसको दरख्वास्त लिखी जाती है उसका नाम, ओहदा, पता वगैरह लिखा जाता है। दूसरी सतर में जनाब आली लिखते हैं। तीसरी सतर में मोतबाना सतरमीन लाइन, मोतबाना अंदाज में दरख्वास्त लिखने का आगाज़ किया जाता है। ख्याल रहे कि दरख्वास्त मुख्तसर मगर बामकसद होनी चाहिए। आखिर में नवाजिश होगी, ममनून, शुक्रगुजार रहूँगा वगैरह जैसे अल्फाज लिखे जाते हैं। इख्तिताम पर दरख्वास्त गुजार के अल्फाज फिर बाएं तरफ अपना नाम, जमात, पता और नाम के ऐन सामने दाएं जानिब तारीख दर्ज की जाती है। दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी ये आपको मैं पहले से करवा चुकी हूँ, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से आती होगी। और साथ ही दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट उन्होंने
دی ہے، یہ بھی میں آپ کو اس سے پہلے کروا چکی ہوں۔ اگلا سوال ہے کوئی مزاحیہ کہانی یا واقعہ۔ جی اگلا سوال ہے کوئی کہانی سوچ کر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو یہاں پہ آپ کو جو بھی کوئی بھی اچھی سی کہانی آتی ہے آپ اس کو یہاں نتیجہ آخر میں لکھ کے تحریر کریں گے۔ جی اب آگے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کی تفہیم عبارت، اس کی عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں عبارت کو غور سے پڑھیں اور مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پروفیسر آپ کے سبق میں سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد پروفیسر کے بخش کے آنے کی اطلاع ہوئی۔ نام کریم بخش ہے اور پروفیسر بننے سے پہلے ہمارے ایک عزیز کے ہاں خانسامہ تھے۔ ان کی راہ و رسم ہم سے انہی دنوں سے آئے بیٹھے ہمارا حال پوچھا، ہمارے ڈاکٹر کا نام پتہ دریافت کیا، اس کے بعد تشخیص کی اور کہا تمہارے جسم میں شکر کی کمی ہے اور گلا خراب ہے۔ اپنے مجربات میں سے بھی ایک چیز بھیجنے کا وعدہ کیا جو مینڈک کی چربی، گندک اور لال بیگ کے انڈوں سے بنتی ہے اور الو کے مغز کے ساتھ نہار منہ کھانی پڑتی ہے۔ یہ بھی اٹھتے ہوئے ٹیلی فون پر ایک جگہ آرڈر دے گئے۔ اب یہ دیکھیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کا سٹارٹنگ ہم نے کہاں کیا تھا، اس کے بعد پروفیسر کے بخش تشریف لائے۔ ہم نے عبارت کے پہلے 2 ورڈ اس کے لکھا اور آخر کی ہماری لائن تھی یہ بھی اٹھتے ہوئے ٹیلی فون پر ایک جگہ آرڈر دے گئے۔ تو میں نے آخر کے 2 ورڈ لکھ دیے اور عبارت کا پورا 4، اس کے بعد 4 یا 5 آپ ڈاٹ لگا دیں گے۔ سوال آپ سے پوچھے گئے ہیں پروفیسر کے بخش کا پورا نام کیا تھا؟ آپ جواب مکمل تحریر کریں گے، صرف کریم بخش یا پروفیسر کریم بخش نہیں لکھیں گے، آپ لکھیں گے پروفیسر کے بخش کا پورا نام پروفیسر کریم بخش تھا۔ دوسرا سوال پروفیسر بننے سے پہلے کریم بخش کا پیشہ کیا تھا؟ پروفیسر بننے سے پہلے وہ خانسامہ تھے۔ پروفیسر نے مصنف کو کون سی بیماری تشخیص کی؟ پروفیسر کے مطابق مصنف کے جسم میں شکر کی کمی ہے اور گلا خراب ہے۔ پروفیسر کی بتائی ہوئی دوائی کس کے ساتھ اور کب کھانی ہے؟ پروفیسر کی بتائی ہوئی دوائی الو کے مغز کے ساتھ نہار منہ کھانی ہے۔ یہ عبارت کس سبق سے لی گئی ہے؟ یہ عبارت سبق ذرا فون کر لوں سے لی گئی ہے۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ عبارت یہ سبق کس نے تحریر کیا ہے؟ تو اس کا ہمیں پتہ ہے کہ ابن انشا نے تحریر کیا ہے۔ اچھا میرا بیٹا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس سے پہلے جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں ان کی میں نے آپ کو نثر پاروں کی سلیس اردو بھی کروائی ہے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں نے آپ کو پیٹرن کے طور پہ وہ تمام تحریر کروائے ہیں۔ اور جی میرا بیٹا، اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کسی بھی سبق میں سے آپ کو سلیس اردو آ سکتی ہے، تو آپ کو ایز اے پیٹرن میں نے 3 سے 4 اسباق کی سلیس اردو کروا دی ہے پیٹرن کے طور پہ۔ آئندہ آنے والے چیپٹرز میں بھی، اسباق میں بھی، سبق میں بھی ہم دیکھیں گے، اور امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات، جن کو ہم MCQs کہتے ہیں۔ ہمیں اکثر فرمائشیں اس قسم کی آتی ہیں کہ 15 سے ڈیش بھیج دیں، برفی، لڈو، گلاب جامن، جلیبی۔ تو درست جواب ہے لڈو۔ ایک مرچنٹ کا نمبر کچھ ایسا ہے کہ اس کے اور ہمارے فون نمبر میں فقط ڈیش عدد کا فرق ہے، مختلف 1 2 3 1۔ حلوہ مرچنٹ صاحب نے بتایا کہ اکثر ڈیش کے لیے ڈیش کی فرمائشیں ان سے کی جاتی ہیں، تو محفلوں نعتوں، مشاعروں غزلوں، شادیوں گانوں کوئی نہیں۔ تو درست جواب ہے مشاعروں غزلوں۔ بعض لوگ صبر والے ہوتے ہیں، ہمیں سوری رونگ نمبر کہنے کی مہلت مل جاتی ہے، خالی جگہ میں رونگ نمبر۔ درستی سے بولے 4 ڈیش بھی ڈال دیجئے، چاندنیاں، ڈنر سیٹ، ڈونگے، پلیٹیں، چاندنیاں۔ شیخ نبی بخش تاجر ہمارے رشتہ دار، احباب، محلے دار، کرایہ دار، خالی جگہ میں آئے گا کرایہ دار ہیں۔ مصنف ڈیش بیماری میں مبتلا تھا، کھانسی بخار، کھانسی ہیضہ، بخار زکام، ملیریا۔ تو مصنف جو تھا کھانسی بخار، یعنی کہ خالی جگہ میں آئے گا۔ پروفیسر کے بخش کا اصل نام تھا، درست جواب ہے کریم بخش۔ کریم بخش پروفیسر بننے سے پہلے ڈیش تھے، ملازم، خانسامہ، چوکیدار، ڈاکیا۔ تو درست جواب ہے خانسامہ۔ 10 جگ گرامر کے لحاظ سے ہیں، مرکبے جاری، مرکبے عددی، مرکبے عطفی، مرکبے اشاری۔ تو درست جواب ہے مرکبے عددی۔ اپنے آرام یا بچت کی خاطر دوسروں کو تکلیف میں ڈالنا اور ان کا نقصان کرنا
डैश फेल है इखलाकी, शरई, गैर इखलाकी, मज़ाहिया। तो गैर इखलाकी मज़ाहिया तहरीर अपने अंदर शगुफ्तगी के साथ लतीफ़ डैश भी लिए होती है, मज़ा, तंज़, इखलाकी, गैर इखलाकी। तो ये है इसका दुरुस्त जवाब है तंज़। ज़रा फ़ोन कर लूँ तहरीर है मीर तकी मीर की, मिर्ज़ा गालिब की, इब्न इंशा की, हफ़ीज़ जलंधरी की। तो दुरुस्त जवाब है इब्न इंशा की। और रिटायर्ड थानेदार का नाम था मीर बाकर अली, नबी बख्श, करीम बख्श, करम बख्श। तो दुरुस्त जवाब है मीर बाकर अली। उम्मीद है मेरा बेटा आपको ये सबक नंबर 8 ज़रा फ़ोन कर लूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।